آج بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں ایک تو یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت پاکستان سے دوستی کا، اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں، ایک ایسے ماحول میں اچھے تعلقات چاہتا ہے جس میں کہ آپس میں باہمی اعتماد کی ایک فضا ہو اور اس فضا میں دہشت گردی کا عنصر شامل نہ ہو۔ ساتھ کووڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کا آج کا خط کس وجہ سے آیا، کیسے آیا؟ کیا کشمیر میں جو بھارت نے سٹیپس اٹھائے تھے 5 اگست کو، جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، کیا وہ سٹیپس بھارت ریورس کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ کیا کچھ بین الاقوامی قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ بات انتہائی سگنیفیکنٹ ہے کہ یو ایس ڈیفنس سیکرٹری لوئڈ آسٹن کے بھارت کے دورے کے بعد نریندرا مودی یہ خط لکھ رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اولیو برانچ دکھائی گئی، کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا؟ کیا پاکستان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی انٹرنیشنلی بات کی؟ مختلف خبریں آئیں جس کی کہ ابھی تک کنفرمیشن نہ آفیشلی بھارت نے کی ہے نہ پاکستان نے کی، لیکن دونوں طرف کے ہائیسٹ آفیشلز کے، ایگزیکٹوز کے بیانات اب ریکارڈ پہ موجود ہیں اور دونوں دوستی کی بات کریں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمسایوں میں دوستی ہونی چاہیے اور اس میں مثال دی جاتی ہے کہ فرانس اور جرمنی کی کہ اتنے عرصے دشمنی کے باوجود انہیں دوستی کی اور اب وہاں پہ ترقی کا پھر انہوں نے سفر بھی کیا۔ لیکن پاکستان اور بھارت کیا فرانس اور جرمنی کی طرح اپنے تمام ماضی کو بھلا کے آگے جا سکتے ہیں؟ کیا کشمیر، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانی پاکستان نے کشمیر کی شہرت کہا تھا، کیا ہم اس کو بھلا کے کہ اٹس پارٹ آف دا پاسٹ ہم آگے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہوگا پاکستانی قوم کے لیے؟ کشمیر جس کے حوالے سے پاکستانیوں نے جنگیں لڑی، ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید ہوئے، پاکستانی جنہوں نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کا باقاعدہ طور پہ مقابلہ کیا اور بڑا ایفیکٹولی مقابلہ کیا، وہی اجیت دوول نے جو پالیسی بنائی تھی بلوچستان کو سمر کرنا ہے فاٹا کے علاقوں میں، اس کا ہم نے باقاعدہ مقابلہ کیا۔ اور کیا نریندرا مودی کا آج کا خط اس وجہ سے بھی آیا کہ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کو جو بلڈی نوز دیا تھا، جو بھارت کا ایک خواب تھا خطے میں ڈومیننس اپنی اسٹیبلش کرنے کا، ایک ریجنل ہیجمنی اسٹیبلش کرنے کا، وہ خواب ناکام ہو گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے اسے چکنا چور کر دیا، پاکستان کے بہادر فوجیوں نے لائن آف کنٹرول پہ اس کو چکنا چور کر دیا، پاکستان نیوی نے، سیلرز اور آفیسرز نے جو سب مرین ڈیٹیکٹ کی، پاکستان کے سمندری سرحدوں کی حفاظت کی، ان سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ کہانی امریکہ اور چائنا کی لڑائی کی ہے، جس میں کہ انڈو پیسفک اور انڈین اوشن کی اسٹریٹجی کے تحت ایک کوارڈ بنا کے چائنا کے خلاف بھارت کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکہ اپنا انخلا چاہتا ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان اور بھارت دونوں کی کوآپریشن وہاں پہ چاہیے۔ تو کیا امریکہ پاکستان اور بھارت کو پش کر رہا ہے؟ خبریں یہ بھی آئیں اور باقاعدہ طور پہ کنفرم بھی ہوئیں کہ 2 دفعہ، ایک تو بھارت کا دورہ کیا، اس کے بعد امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے، لوئڈ آسٹن نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی بات کی۔ جی ہاں، فورن منسٹر یا پرائم منسٹر سے نہیں، آرمی چیف سے بات کی، کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف کا ایک انتہائی اہم کردار ہے ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے۔ اب وہ کیا بات ہوئی، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ تو واضح نہیں ہوا، لیکن جو اس سے پہلے ایک 54 منٹ کی کال تھی، اس میں جنرل باجوہ نے بڑے واضح الفاظ میں لوئڈ آسٹن کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کو ڈو مور کا نہ کہیں، افغانستان میں جو آپ کی شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اس کی وجوہات دیکھیں اور پاکستان کے مشوروں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو خطے میں امن بھی آ سکتا ہے، آپ کی افغانستان سے شاید جان بھی چھٹ جائے جہاں پہ آپ نے $1 ٹریلین جھونک دیے جس جنگ میں۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ سڈنلی نریندرا مودی کا خط آ گیا تو ہم نے بھی کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھایا؟ اب سے کچھ دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں کشمیر کا ذکر بھی کیا اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر بھی کیا۔ کن الفاظ میں؟ آئیے دیکھیں۔ ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ
نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں. انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں. ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے، کہ اگر ڈائلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے. ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بھی بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے. ہندوستان کو فائدہ، وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان، ان کی ٹون بھی ڈیفرنٹ تھی. جی ہاں، وہی وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے اقوام متحدہ میں زبردست تقریر کر کے نریندرا مودی کو ایک فاشسٹ اور ہٹلر سے تشبیہ دی، اس کی ہندوتوا پالیسیز کو ایکسپوز کیا، اور اب تھوڑی بدلی ٹون نظر آئی تھی کہ اور بات بہت اچھی کی وزیر اعظم نے. لاجیکل بات ہے کہ دوستی ہوگی، ریجنز ڈیولپ ہوں گے تو غربت سے لوگ نکلیں گے. بات بہت اچھی ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان کام ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اسی کانفرنس کے اگلے دن جو وزیر اعظم نے باتیں کی اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. جی بڑے واضح الفاظ میں آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ذمہ داری بھارت کے اوپر ہے کہ وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے. اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے مطلب کیا ہے، جو مجھے سمجھ آئے، شاید کچھ اور مطلب بھی ہو، کہ 5 اگست کے جو بھارت نے اللیگل ایکشنز کیے ہیں کشمیر میں انہیں ریورس کیا جائے. جو مقبوضہ کشمیر میں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہاں لوگوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو بند کیا جائے اور خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک کشمیر کو پیسفل ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے حل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ شاید کانٹیکس تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بیان کے بعد امریکن ڈپلومیسی، سعودی ڈپلومیسی، یو اے ڈپلومیسی جس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو آج نریندرا مودی کا بالآخر خط بھی آ گیا. جی ہاں، وہی نریندرا مودی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید پہلے وزیر اعظم نے 1-2 دفعہ کوشش کی کہ پیس کی بات کرنے کے لیے رابطہ کریں، لیکن وہ فون پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا. تو یہ کیا ایک دفعہ پھر خطے میں امریکن ڈپلومیسی کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان نے کچھ فیصلے کیے تھے جب بھارت نے اللیگل اقدامات 5 اگست کے کیے، اور یہ تمام فیصلے ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، جس کو وزیر اعظم جس کی صدارت کر رہے تھے، فارن منسٹر، دیگر وزراء وہاں پہ موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، تمام مسلح افواج کے سربراہ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، تمام لوگ اس میں موجود تھے. اور فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا کہ بھارت کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز، جو سفارتی تعلقات ہیں، اسے ڈاؤن گریڈ کریں گے. دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمشنرز کو بھی بلا لیا تھا، اور جو اعلانات کیے تھے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں. آج دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اس نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں، سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد 5 بہت بڑے فیصلے کیے گئے. نمبر 1 کہ پاکستان فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا. آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مختلف بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہم ان کو ایک ارینجمنٹ کو اثر نو اس کا مطالعہ کریں گے اور ان کو ریویو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. 5 تاریخ کے فیصلے سے بھارت نے وہ 72 کے سملا اگریمنٹ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم پاکستانی قوم اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور 5واں فیصلہ جو ہم نے کیا ہے آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اس سال 14 اگست کو پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ بحیثیت یکجہتی کا دن منائے گی. ہم اپنی آزادی کا دن ان کی خود ارادیت کی جذبہ اور تحریک کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں.
جی ناظرین، یہ وہ 5 اہم فیصلے تھے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے لیے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا، پارلیمان، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی سے ریزولوشنز پاس ہوئیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں جتنے بھی اقدامات لیے گئے، ایک پاکستانی ڈیلیگیشن نے بھارت کا وزٹ بھی کیا، وہ کیسے ہوا؟ جو 2003 کے سیز فائر معاہدے کو دوبارہ سے بحال کرنے کا فیصلہ تھا، وہ کس طرح سے لیا گیا؟ کیا پارلیمان کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا، جہاں سے ریزولوشنز پاس ہوئی تھیں، جس پارلیمان کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے ہیں؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوا تھا کہ ان فیصلوں کو ریورس کیا جا رہا ہے یا ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ اور 30 تاریخ کو کیا دوشنبے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جائیں گے اور بھارتی وزیر خارجہ سے ملیں گے؟ کیا یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے اپنے ہائی کمیشن اور ڈپلومیٹک سٹاف کو دوبارہ ریسٹور کرے گا؟ یہ فیصلے کر کون رہا ہے، کہاں ہو رہے ہیں؟ پاکستان تو کہا جاتا ہے ایک جمہوری ملک ہے، اور پارلیمان کو جب اعتماد میں لیا گیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے قوم سے شیئر کیے گئے تھے، تو یہ فیصلے کب ہوئے، کہاں ہوئے؟ اور سب سے بڑا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اقدامات کیے تھے، جس کے بعد پوری پاکستانی قوم ایک آواز میں کھڑی ہو گئی تھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ کیا بھارت اپنے اقدامات ریورس کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور کوئی گارنٹیز اس حوالے سے پاکستان کو دی گئی ہیں؟ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس حوالے سے اپوزیشن باقاعدہ طور پہ حکومت وقت پہ الزام لگا رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ ایسی چیز ہے؟ حکومتی ترجمانوں سے، حکومتی وزراء سے جب بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف اپوزیشن کے بیانات ہیں۔ سوالات بہت سارے ہیں، ایک انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے، اور نیت بہت اچھی ہے کہ آگے چلنا ہے، لیکن ماضی کو بھلانے کے لیے کیا وہ تمام قربانیاں جو لوگوں نے دی ہیں اتنا آسان ہے کہ اس پہ چلا جائے؟ بھارت کو کچھ پازیٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے، جس طرح کہ آرمی چیف نے کہا کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانی پڑے گی، ایک ماحول بنانا پڑے گا، جس کے جواب میں آج بھارتی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ کو وہ ماحول بنانا پڑے گا۔ اب یہ اعتماد کا ماحول بنے گا کیسے؟ کیا 5 اگست کے بھارتی اقدامات ریورس ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور دبئی سے شاید ہمیں ملے۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفہ بعد